یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا جب اسلام آباد کے ہوٹل بھی محفوظ نہیں تھے. کس منہ سے اب آپ کی ایمبیسیاں بند ہونی شروع ہو جائیں, بھاگنا شروع ہو جائیں, کیونکہ امریکہ نے تو کہہ دیا میریٹ میں نہ جائیں. میریٹ کہاں ہے؟ آپ کی ساری منسٹریوں کے بالکل سامنے ہے. سب سے بڑا احسان ہمارے ملک کے اوپر قائد محمد علی جناح نے کیا کہ انہوں نے یہ ملک ہمیں بنا کر دیا. اور ہم نے اس احسان کو کیسے اتارا؟ ایک دفعہ ہم نے آدھا ملک توڑ دیا, اور جو باقی بچا ہوا آدھا ملک ہے اس کے ساتھ اتنے تجربے کیے کہ جو ٹوٹا ہوا آدھا ملک تھا جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا. ظفر ہلالی صاحب, آپ نے مذاق بنا لی ہے. ملک میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا. لٹرلی لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑے میں. مسور کی دال کو پتہ ہے اگتی کہاں پہ ہے؟ کدھر اگتی ہے؟ سری لنکا سے آ رہی ہے. تو بس ساری دالیں وہاں سے آ رہی ہیں. سویا بین, کنولا بیج اس وقت پورٹ کے اوپر پھنسا ہوا نجیب صاحب. اس سے پہلے پیاز, ادرک, لہسن وہاں پہ پھنس گیا تھا, ایلسیز نہیں کھلتی. کتنے اچھا, اس کی وجہ سے مرغیوں کی فیڈ وہ مہنگی ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا, ایگریکلچر کنٹری پاکستان, یہ سارا کچھ. ہاں جی, اتنے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس. 38 کالجز آؤٹ آف وچ 25 گورنمنٹ کالجز اور 13 پرائیویٹ کالجز. آپ یقین کریں گے that not one passed the intermediate exam. ایک لڑکے نے یا لڑکی نے پاس نہیں کیا. بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. ایک دن میں 7 دھماکے ہوئے, ایک دن میں متعدد بم بلاسٹ ہوئے ہیں گزشتہ روز. اگر یہ سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن اس ملک کا تو آئی ایم سوری. بلوچ جو لبریشن والے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو جوائن کر لیا ہے. اب افغان طالبان اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم افغانستان سے امریکہ کو بھگا سکتے ہیں تو پاک فوج کو ان کو کیوں نہیں بھگا سکتے؟ آئی ٹی سافٹ ویئر انڈیا کو کمپیئر کرے, اپنے آپ کو کریں. کوئی انجینئرز ٹرین نہیں ہو رہے بھائی. وی ہیو اے ینگ پاپولیشن. بھائی اکانومسٹ, گورنمنٹ کالجز جس میں 25 گورنمنٹ کالجز اور 38 کالجز آؤٹ آف وچ 25 گورنمنٹ کالجز اور 13 پرائیویٹ کالجز. میں نے کسی کو پوچھا کہ بھئی یہ رفلی کیا فگر ہے, کہتے ہیں جی 20-30 ہزار لوگ تو ہوں گے اتنے اسٹوڈنٹس. آپ یقین کریں گے that not one passed the intermediate exam. ایک لڑکے نے یا لڑکی نے پاس نہیں کیا. اگر یہ سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن اس ملک کا تو آئی ایم سوری. یہ اب دیکھیے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا دا فال. ہم لوگ جو صرف سروسز میں تھے تھرو آؤٹ, میں 38 سال سروس میں تھا, مجھے یاد ہے کہ ہم جب 500 روپیہ مہینہ میں آئے تھے اور ہمارے پاس جو کیا سٹینڈرڈز تھے, اور جب میں لاسٹ ڈے ان سروس میں نے دیکھا کہ کس قسم کے پیپل آر لیفٹ ان دا سروس, اٹ واز اے ٹریجڈی. تو دیکھیے ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہماری ایجوکیشن از گون آل ہے وائر. دوسری بات یہ ہے, many people have mentioned a lot of good things جو ہونا چاہیے, مگر شروع میں اگر پارٹیشن کے وقت جو ہندوستان نے کیا, بلکہ نہرو نے کہا کہ the reason میں ایکسیپٹ کر لیا پارٹیشن کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو وہ مانیں گے نہیں. جب ہم لینڈ ریفارمز لانا چاہتے تھے, سرداری سسٹم, راجا, یہ وہ سب چیز ختم کرنے کے لیے, یہ تو مانتے نہیں تھے. یہ کہتے ہیں نو دس شوڈنٹ بی فیوڈل سسٹم, اور وہ چینج نہیں ہوا. اینڈ دیٹ از اندر ویری بگ کوز. اگر آپ 5-6 میجرز آج دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں شبر زیدی سے, ٹیکس نیٹ کیا ہے ہمارا؟ 1.5 ملین ہے, جو 2 ملین شاید ٹیکس دیتے ہیں, اور رجسٹرڈ 3 ملین ہے when it should be 13 million by any yardstick. وہ ایگریکلچرل انکم آپ نے سیکھا, کوئی ٹیکس اس پہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں واٹر اینڈ سوئل مینجمنٹ, آپ کا کاٹن کراپ 13 ملین ٹن سے 6 ملین ٹنز ہو گیا ہے. آپ کا پریمیئر کراپ کیوں گیا؟ نو سیڈ پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. واٹر اینڈ سوئل مینجمنٹ پہ نتھنگ ہیز بین ڈن. آئی ٹی سافٹ ویئر انڈیا کو کمپیئر کرے, اپنے آپ کو کریں. کوئی انجینئرز ٹرین نہیں ہو رہے بھائی. وی ہیو اے ینگ پاپولیشن, ان کو ٹرین کرو, ان کو ایجنگ کنٹریز میں بھیجو, دے ول فلرش اینڈ دے ول ویلکم دیم. وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. پرائیویٹ لاس میکنگ انڈسٹریز, کب سے ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لاس میکنگ کو نیشنل یہ کرو, پرائیویٹائز کرو, کچھ نہیں ہو رہا ہے. پرائیویٹ اور ایگریکلچر میں ایوری ویئر, ہر جگہ کارپوریٹ سیکٹر آ گیا ہے ایگریکلچر میں. آپ کچھ انسینٹو کسی کو دے رہے ہیں ان کو لانے کے لیے؟ یو نو یو ہیو شوگر کین فیکٹریز, آپ کیمیکلز پروڈیوس کر سکتے ہیں مولاسس سے, اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے.
میں بس کتنے اور آپ کو ایسی چیزیں بتاؤ جو دا ورلڈ از شاکڈ. ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نے رکھا ہوا ہے ایز دا منسٹر آف فائنانس. دار بھائی اکانومسٹ, گیٹ ہولڈ آف اے بلڈی اکانومسٹ بہت ہیں, اور اگر آپ کے پاس ملک کے اندر نہیں ہے تو فارنرز کو لے آئیں, کیا بڑی بات ہے. آپ کرکٹ کوچز فارنرز کو لاتے ہیں تو لے آئے, اکانومسٹ ایک پینل باہر بنائیں. پاکستان کی معیشت کا سوال ہے. ابھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو مین ایک میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد کے اندر, اس کے اوپر یو ایس ایمبیسی جو ہے اس نے ریسٹرکشن کر دی ہے کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں. میریٹ ہوٹل میں پاسبل اٹیک ہو سکتا ہے. جو تھوڑے دن پہلے ایک وین اسلام آباد میں انٹر ہوئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ہائی پروفائل ٹارگٹ کو اٹیک کرنے والی تھی. اب یہ نہیں پتا وہ کہاں جانے والی تھی. اس میں خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرد بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کو پولیس والوں نے پہلے کر لیا. اب یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد میں وہاں پہ نہ جائیں. میریٹ ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے, آئی تھنک 4 اسٹار ہوٹل ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے, 5 تو نہیں ہے 4 ہے میرے خیال ہے. اور لیکن اسلام آباد کے بالکل دل میں ہے, اور ایک طرف ساری ایمبیسیز ہیں. اسلام آباد کا ریڈ زون ایریا اس کو کہا جاتا ہے. سارے وہاں پہ منسٹرز انکلیو وہاں پہ ہیں, چیف جسٹس وہاں پہ رہتے ہیں, بڑا پوش ایریا, اور وہاں پہ یہ ہوٹل ہے. اور امریکن ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو امریکن یو ایس ایمبیسی کا جو سٹاف ہے, جو یو ایس گورنمنٹ کا سٹاف ہے, وہ وہاں پہ نہ جائے. اب ظاہری بات ہے یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا جب اسلام آباد کے ہوٹل بھی محفوظ نہیں تھے, اور ہم شاید وہ دن کا انتظار کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو مصروف تھے سیاست کرنے میں اور دہشت گرد پلاننگ کرنے میں مصروف تھے, اور انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ اب آج آپ دیکھیں کہ آج نہ تو جسے کہتے ہیں نا بلوچستان محفوظ ہے, آج نہ ہی خیبر پختونخوا جو ہے وہ سیف ہے, نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ جو علاقہ ہے پاکستان کا وہ سیف ہے. پہلے یہ چائنیز کہتے رہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہم نے ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیا. آج ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ 5 آرمی